بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. رواه البخاری رحمہ اللہ تعالی. میرے معزز سامعین، آج کے اس درس حدیث میں حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 34 باب فی الصبر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، جب میں اپنے بندے کی آزمائش کرتا ہوں اس کی دو محبوب چیزوں کو لے کر، اور ان دو محبوب چیزوں کی تفسیر یہ کی ہے کہ یعنی عینیہ، یعنی اس کی دو آنکھوں کو. کسی بھی بندے کی جب میں دو آنکھیں لے کر اس کی بینائی لے کر اس کی آزمائش کرتا ہوں، چاہے وہ پیدائشی طور پر اندھا ہو یا پہلے اس کی نظر تھی اور بعد میں اللہ کے حکم سے اس کی نظر چلی گئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں اپنے کسی بندے کو یا کسی بندی کو اس آزمائش میں ڈالتا ہوں کہ اس کی بینائی اگر میں لے لوں تو میں اپنے اس بندے کو ان دو آنکھوں کے بدلے جنت عطا فرماؤں. فصبر، یعنی جب میں نے اس کی آزمائش کی تو اس پر اس نے صبر کیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے، گلہ شکوہ نہیں کیا. تو عوضتہ منہما الجنہ، اللہ فرماتے میں ان دو آنکھوں کے بدلے اس کو جنت عطا فرماؤں. قرآن پاک میں سورہ عبسہ میں ایک نبینہ صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی بھی فضیلت آئی ہے. وہ حضور سے آئے کوئی بات پوچھنے کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے، تو حضور نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. تو اللہ رب العزت نے پوری سورت قرآن پاک میں اتاری اور فرمایا پیارے نبی جی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس اندھا آیا ہے اور آپ نے ناگواری کا اظہار کیا ہے. فرمایا ان کو چھوڑو، کافروں کے سرداروں کو، یہ جو نابینا صحابی ہے ان کی طرف توجہ کرے اور ان کی بات سنے. پھر یہ ہے کہ اس سے نابینا شخص کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ کوئی بھی ہم نابینا بندہ دیکھیں تو اس کو عزت احترام کی نگاہ سے دیکھیں، جہاں تک ہو سکے اس کی خدمت بھی کریں، کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھیں کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم دنیا کی کتنی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کتنی کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، ساری دنیا دیکھتے ہیں. اور جس کے پاس آنکھیں نہ ہو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے پاس اس کی کتنی قدر ہو. آپ خود اندازہ لگائیں، خدا نہ خواستہ ہم آنکھیں بند کر لیں 2 منٹ کے لیے اور ایک دن ہم آنکھیں بند کر کے گزاریں، کیسے گزرے گا ہمارا دن؟ جدھر جائیں گے آگے ٹکر لگے گی، جدھر جائیں گے تو کتنا مشکل ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس سے میں یہ نعمت لے لوں اس کو انعام بھی بہت بڑا عطا کروں. ساری دنیا بھی جمع ہو جائے نا تو جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے بندے کو جنت عطا کروں. اور ہمیں یہ چاہیے کسی نابینا شخص کو دیکھ کر اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کے ساتھ ٹھٹھا نہ کریں، اس لیے کہ یہ آتا ہے کہ من ضحک فضحک، جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے اس کا بھی مذاق اڑایا جائے. مذاق تو کسی کا بھی اڑانا صحیح نہیں ہے، لیکن خاص کر جو یہ اسپیشل جو نابینا ہوتے ہیں یا گنگے ہوں ان کا اسپیشل طور پہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. جس اللہ نے ان کی نظر لے لی ہے وہ اللہ ہماری نظر لینے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.